انسانوں کے نام افزار ریحان۔ آج امہ کی اصل ضرورت تشخص یا اشتراک۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین محترم ڈاکٹر خالد مسعود ایک محقق، مجتہد اور فقیہ کی حیثیت سے ہمارے قلب و نظر میں اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں جتنا اقبال کی نظر میں مولوی میر حسن کا تھا۔ رہے گا مثل حرم جس کا آستاں مجھ کو۔ یہ طویل بستوں پر محیط ایک کہانی ہے۔ جب ایک ملاقات میں ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا کہ مسلم تشخص کے حوالے سے ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے مجلہ اتحاد کا خصوصی شمارہ لا رہے ہیں۔ درویش ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے نچیز کو خصوصی طور پر ہدایت فرمائی کہ آپ فوری طور پر اس حوالے سے اپنی تحریر بھجوا دیں۔ عرض کی میں تو مسلم تشخص کو مزید اجاگر کرتے چلے جانا بدہضمی کے برابر سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کے پاپولر نقطہ نظر کی حمایت نہیں کر سکتا۔ وسیع نظر ڈاکٹر صاحب کا جواب تھا کہ آپ حمایت یا مخالفت میں جو بھی موقف رکھتے ہیں دلائل کے ساتھ لکھ بھیجیں۔ اس طرح آرٹیکل حاضر تحریر کیا اور ڈاکٹر صاحب کو بھجوا دیا۔ نظریاتی کونسل میں اختلاف رائے کے باوجود ہمارا یہ آرٹیکل ڈاکٹر صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل کے میگزین اتحاد میں خصوصی طور پر شائع کروایا، جو آج آپ دوستوں کی نظر ہے۔ فرد ہو یا تنظیم، قوم ہو یا مذہب، بلا شبہ اس کا تشخص ہی اس کی جان، ایمان اور پہچان ہوتی ہے۔ تشخص ختم ہونے کا مطلب ہوگا کہ اس شخص، ادارے یا مذہب و ملت کی جان نکال دی گئی ہے۔ معلوم انسانی تاریخ کے آغاز ہی سے انسانوں کے نام ان کی پہچان یا انفرادی تشخص کا نشان رہے ہیں۔ خاندان وہ پہلا ادارہ تھا جو ماض وجود میں آیا۔ ماں بعد نسلی بنیادوں پر قبائل تشکیل پائے یا ذات برادریاں ماض وجود میں آئیں تو ان سب کو اپنے تشخص کی بڑی فکر ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں باضابطہ شادی کے بغیر مرد اور عورت کے جنسی تعلقات، چاہے وہ چھپی رضامندی سے ہی قائم ہوئے ہوں، شدید ترین جرم رہا ہے، اور اس جرم کی سزائیں بھی ایسی ہی شدید تھیں۔ جذبہ محرکہ یا نفسیاتی عامل خاندان یا قبیلے کا تشخص تھا۔ پاپ کرنے والا گویا خاندان یا قبیلے پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس کے وجود کی پیورٹی کو مٹا دینے والے عمل کا آغاز کرتا تھا۔ تب قبیلہ ایک طرح سے آج کی قومی ریاست جیسا تقدس رکھتا تھا۔ جو قبیلہ جتنا طاقتور ہوتا تھا اپنے تشخص پر اتنا ہی اترانا اپنا حق ہی نہیں فرض بھی سمجھتا تھا۔ مذہب چونکہ ابتدائی افرینت سے انسانی زندگی کا حصہ رہا ہے، اس لیے اس کی جو بھی شکل تھی وہ قبائل کی نسلیت کے بین بین رہی۔ ہر نسلی گروہ یا قبیلے کا اپنا دیوتا، دیوی یا قابل پرستش ہستی تھی۔ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں جس طرح ہم خدائے اسرائیل کا ذکر بار بار دیکھتے ہیں، اسی طرح یونانیوں اور قدیم مصریوں کے نسلی دیوی دیوتاؤں کی داستانیں بھی ہم ان کی قدیمی تواریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہندوازم میں بھی اس نوع کی نسلی بنیادوں پر مذہبی تقسیم ہم گیتا، شاستروں اور ویدوں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان سب کو اپنے اپنے تشخص کی فکر دامنگیر رہتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں جو انسانوں میں اشتراک بڑھا، دیوی دیوتاؤں میں بھی اس یکجہتی کے مظاہر سامنے آئے۔ بائبل کے عہد نامہ جدید میں اگرچہ ہم سیدنا مسیح کو یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تلاش کرنے آیا ہوں، لیکن پالوس رسول نے اقوام دیگر کو بھی روح القدس کا ہم نوا بنانے کے لیے خداوند کا کلام پہنچانے کی راہیں کھول دیں، مگر مسیحیت کے صلیبی تشخص پر کبھی کوئی سمجھوتہ نہیں کیا گیا۔ خود پیغمبر آخر الزماں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب انہیں اپنے اولین مخالفین سرداران قریش مکہ کے بالمقابل اپنے تشخص کو اجاگر کرنے کی ضرورت تھی، تو آپ نے قبائلی دیوتاؤں لات، منات، حبل، وزا وغیرہ کی مخالفت کرتے ہوئے خدائے واحد کی وحدت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ مکی زندگی کے بالکل آخری حصے میں آپ نے اشتراک کی غرض سے ایک زبردست کاوش فرمائی، لیکن وہ ناکامی سے دوچار ہو گئی، جبکہ قریش مکہ کے بالمقابل آپ نے اہل کتاب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اشتراک رکھا۔ ہجرت اور ہجرت کے بعد میثاق مدینہ کی تاریخی دستاویز کو ہم اس تناظر میں دونوں پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میثاق مدینہ میں یہود کو مسلمانوں کے ساتھ ملاتے ہوئے امت واحدہ یعنی ایک قوم قرار دیا گیا۔ اجتماعیت مدینہ کے اولین دور کو ہم وطنی قومیت، متحدہ قومیت یا نیشن سٹیٹ کی ایک خوبصورت مثال قرار دے سکتے ہیں۔ اگرچہ اس سماج میں ریاست کا یہ تصور نہیں تھا، ہم اجتماعی نظم یا اجتماعیت کہہ سکتے ہیں۔ طویل 13 بستوں پر محیط نبوت کے مکی دور میں ہم یہ منظر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے بالمقابل پیغمبر اہل کتاب سے اظہار اشتراک کرتے ہوئے مسجد حرام میں اس طرح کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ ہی نہیں بیت المقدس بھی قبلہ کی حیثیت سے رخ مبارک کے سامنے رہے۔ قرآن میں نہ صرف یہ آیت مقدسہ موجود ہے کہ سورہ نحل آیت نمبر 43 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اہل کتاب سے پوچھ لیا کرو، بلکہ آن جناب کا تعامل یہ رہا کہ جہاں قرآنی ہدایت موجود نہ ہوتی وہاں اہل کتاب سے رجوع فرماتے،
لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب یہود کے بالمقابل اپنا تشخص منوانا یا نمایاں کرنا مطلوب تھا، تو زلفوں کی مانگ یا مونچھوں کی تراش خراش بھی اس سٹائل میں کرنے سے انکار کر دیا جس سٹائل میں یہود کرتے تھے۔ تو اب ہمیں من تشبہ بقوم فہو منہم کے الفاظ بھی مل جاتے ہیں، اور یہ خواہش ایسی بڑی بھی نظر آتی ہے کہ عمر فاروق جیسے انتہائی قابل اعتماد ساتھی کو صحائف قدیم تورات کے اوراد پڑھتے دیکھ کر چہرہ انور سرخ ہو جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جب اسلام اپنے ابتدائی مراحل میں تھا اور اس کے پیروکاران کو اپنے اولین مخالفین سے سخت اختراعات درپیش تھے، تو ہم تشخص و اشتراک کا خوبصورت اختلاف بھی دیکھتے ہیں اور اختلاط و امتزاج بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ باہمی اتفاق کے لیے ایک طرف مواخات ہیں تو دوسری طرف اجتماعی تحفظ و تعاون کے لیے مساک مدینہ، لیکن اپنے پیروکاران کی انفرادی مذہبی پہچان کا بھی پورا خیال ہے۔ عبادت کے لیے اپنے لوگوں کو مسجد میں بلانے کے طریقہ کار پر بحث ہو رہی ہے، تو تجویز آتی ہے کہ مسجد میں گھنٹیاں بجا کر لوگوں کو بلاوے کی خبر کی جائے۔ جواب ملتا ہے یہ تو یہود کا خاص مذہبی نشان ہے۔ پھر تجویز آتی ہے کہ آگ جلا کر اطلاع کر دی جائے۔ جواب ملتا ہے یہ تو مجوسیوں کا خاص شعار ہے، کیونکہ اس نئی تشکیل پانے والی مذہبیت، تحریک، تنظیم یا جماعت کو اپنی الگ مذہبی پہچان کروانی وقت کا تقاضا تھا، اس لیے دعوت کا اسلوب بھی الگ سے ہونا چاہیے۔ سو باہمی مشاورت سے بلندی پر کھڑے ہو کر پکارنے یعنی اذان دینے پر اتفاق کر لیا جاتا ہے۔ ایک وقت میں سیدنا عمر کے تورات پڑھنے پر شکایت ہوتی ہے، تو دوسرے وقت میں قدیمی آسمانی کو سمجھنے کے لیے زید بن حارث جیسے قابل صحابی کو عبرانی زبان سیکھنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔ عاشورہ کے روزے کی خوبصورت مثال بھی اس حوالے سے پیش کی جا سکتی ہے، جب پیغمبر کے استفسار پر یہود کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس روز سیدنا موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، تو فرمایا کہ موسیٰ پر ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی اس خوشی میں شامل ہوں، لیکن اپنے متبعین کو اس زبردست اشتراک پر ابھارتے ہوئے ساتھ ہی اپنے تشخص کی غرض سے یہ بھی فرما دیا کہ تم 10ویں کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا کرو۔ ہم پیغمبر کے اس جذبہ اشتراک کو دوہری خوشی کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ کو یہودیہ کا تانا ملنے پر تشفی کا کیا خوب اسلوب ہے۔ فرماتے ہیں تم انہیں کہو تمہاری محض ایک نسبت ہے پیغمبری سے، جبکہ میری 3 نسبتیں ہیں۔ ابراہیم میرے باپ ہیں، تو موسیٰ ہارون میرے بھائی ہیں، اور محمد میرے خامد۔ یعنی تشخص اور اشتراک ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حالات کی مطابقت میں جہاں جس چیز کو نمایاں یا کمتر کرنے کی ضرورت ہے وہ کر لیا جاتا ہے۔ فی نفس ہی تشخص کی گردان بالذات وہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے جس کی آگ میں آج ہم مسلمان اپنی ساری صلاحیتیں اور وسائل جھونک رہے ہیں۔ تشخص قائم رکھتے ہوئے بھرپور اشتراک بھی کیا ہے، جو بعض اوقات سیاسی ادغام کی حد تک پہنچا ہوا دکھائی دیتا ہے، جیسے مساک مدینہ میں امت واحدہ کی اصطلاح کا استعمال ہونا۔ مسلم یہود متحدہ قومیت کا یہ پیغمبری نظریہ جدید وطنی اور سیاسی قومیت کی غیر معمولی بنیاد یا مثال ہے، جو 2 نیشن تھیوری کی نفی کرتی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ مابعد امہ نے اس وسیع تر فکر اشتراک و اتحاد پر کما حقوق توجہ نہیں دی اور سارا زور تشخص پر ڈالے رکھا۔ آج دنیا بھر کے مسلمان مسلم تشخص کے حوالے سے بری طرح فکری انتشار اور کنفیوژن کا شکار ہیں۔ انہیں ہر پل یہ خوف دامن گیر ہے کہ کہیں بین الاقوامی اشتراک ان کے تشخص کو کھا تو نہیں جائے گا۔ کیا ہمیں پاکستان کے عوامل میں ہندو میجارٹی کے عددی خوف کی پریشانی کے بین بڑا عمل مسلم تشخص کے حوالے سے یہی خوف تھا کہ جمہوریت میں چونکہ میجارٹی کی اتھارٹی ہوتی ہے، اس لیے کہیں منارٹی کی حیثیت سے ہمارا اسلامی تشخص ہی ختم ہو کر نہ رہ جائے۔ حالانکہ جمہوریت میں منارٹی کے اپنے مسلمہ حقوق ہوتے ہیں، لیکن یہ پریشانی ہنوز قائم ہے، اور آج پاک ہند دوستی کی رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ یہی خوف ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے اس نادیدہ اندرونی خوف سے آج اقوام عالم بالعموم اور اقوام مغرب بالخصوص سخت مضطرب و پریشان ہیں۔ انہیں بجا طور پر یہ شکایت ہے کہ کم امیز ہے مسلمان ہر معاملے میں اپنے تشخص کا مسئلہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی حجاب ایشو بنا ہوتا ہے تو کبھی لباس اور داڑھی، اور کبھی مساجد کے میناروں کو مسلم تشخص کی علامت قرار دے کر احتجاج شروع کر دیا جاتا ہے کہ ہماری پہچان کہیں دھندلی، کمزور یا خراب نہ ہو جائے۔ اپنے مخصوص تشخص کے خاتمے کا خوف ہمیں کسی پل بیٹھنے نہیں دے رہا۔ حالانکہ پروفٹ کے دور میں تو یہ مینار یا دم چھلے ہوتے ہی نہیں تھے، یہ دور ملوکیت میں نمودار ہوئے۔ آج بین الاقوامی سطح پر انسانی سوسائٹی شعور کی سطح پر آ چکی ہے، جہاں مذہبی، نسلی، لسانی یا جنسی تعصبات بڑی حد تک دب چکے ہیں۔ جس طرح انفرادی طور پر ایک معقول شخص سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کا برا چاہے بغیر اپنی بھلائی کا سوچے، اسی طرح اجتماعی طور پر ہر قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے مفادات کی فکر کرے۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا میں وسائل لوٹنے کے علاوہ اپنے مذاق کو غالب کرنے یا اپنے نظریات دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے کشت و خون کی ندیاں بہا دی جاتی تھیں۔ مذہب کے معتبر نام پر لڑی جانے والی مقدس جنگوں میں جو لوٹ مار روا رکھی گئی ہے اور آزاد انسانوں کو جس طرح غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جاتا رہا ہے، وہ انسانی تاریخ کا دردناک اور شرمناک باب ہے۔ آج ان مذاہب کے پیروکاران بھی اپنے بڑوں کے کرتوتوں پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے طرح طرح کی توجیہات پیش کرتے یا معافیا مانگتے دکھائی دیتے ہیں،
اور کہیں کہیں ڈٹائی بھی دکھاتے ہیں اور جہادی فلسفے کے تحت توجیہات پیش کرنے والوں کو مغربیت سے مروبیت کا نام دیتے ہیں۔ ہر دو سوچوں میں کہیں سرد کہیں گرم جنگ اندر و اندر چل رہی ہے۔ بلا شبہ دوسروں کے وسائل لوٹنے پر جنگیں آج بھی ہو رہی ہیں۔ غلبہ و استعلاء کی حیوانی خواہش ہنوز ختم نہیں ہو سکی، لیکن اگر ہم حقیقت پسندانہ تجزیہ کریں تو ان جنگوں کے محرکات و عوامل میں اپنے تشخص کی برتری کا زوم اور دوسروں سے اسے منوانے کا داعیہ سب سے بڑا محرک رہا ہے، اگرچہ درویش جیسے اسے مال غنیمت کی کشش کا نام بھی دے دیتے ہیں۔ آج پوری مہذب دنیا مذہبی دہشت گردی کے لگائے ہوئے زخموں سے چور ہے۔ خود کش حملوں کا خوف مغرب و مشرق کی سویلین سوسائٹیز پر افریت بن کر منڈلا رہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اس انتہا پسندی، دہشت گردی اور تباہی و بربادی کا باعث کیا ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ وہ بے انصافیاں اور زیادتیاں ہیں جو ترقی یافتہ طاقتور ممالک بالخصوص امریکہ نے مسلمانوں کے ساتھ پہم روا رکھی ہیں، ان کے وسائل کو لوٹا ہے۔ فلسطین، کشمیر، چیچنیا اور بوسنیا میں مسلمانوں کے ساتھ طرح طرح کے مظالم روا رکھے گئے ہیں۔ عراق اور افغانستان میں امریکہ جو کچھ کر رہا ہے یہ سب اس کا رد عمل ہے۔ جذباتی پروپیگنڈے کے زور سے مسلم معاشروں میں پھیلائی گئی ان تمام قصے کہانیوں کو ہم دایانی و بے بنیاد سمجھتے ہیں اور ایک ایک نام نہاد مسئلے پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری نظر میں دہشت گردی کی اس آگ کو دیا سلائی دکھانے کی ایک وجہ مسلم تشخص کے مان پڑنے کا مبینہ خوف ہے، تو دوسری وجہ اپنے اس تشخص کو اقوام دیگر پر مسلط کرنے کی تمنا و آرزو ہے۔ اس پس منظر میں مسلم بنیاد پرست مفکرین کی کئی دہائیوں پر مبنی نظری و عملی کاوشیں ہیں جو اپنی مسلم اقوام کے مذہبی و ذہن طبقات کو اس سوچ کے ذریعے اثر شدت پسندی پر اکساتے رہے ہیں، یہ کہ اس نظریے کی دعوت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ یہ چھا جانے کی حسرت ہے جو ان راسخ العقیدہ مخلص جنگجوؤں کو کسی پل نیچے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ انہیں مسلسل بتایا جا رہا ہے کہ تم پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ لوگ ہو، تم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہو کہ پوری دنیا کی امامت کرو، تمہارے علاوہ دوسری ساری دنیا کافر ہے، اور خدا نے یہ کہہ رکھا ہے کہ کفر دب جانے کے لیے ہے اور بالآخر غالب تم ہی رہو گے۔ اب خدا سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس حقیقت کے الرغم کہ سوویت یونین کو منہدم کرنے کے لیے امریکی پلان پر عمل درآمد کیا گیا تھا، جب راسخ العقیدہ مسلمان جہادیوں نے بظاہر اپنے ہاتھوں افغانستان میں دنیا کی ایک سپر پاور کو پاش ہوتے دیکھا تو دینی جذبے و عزم سے سرشار غیر مرئی خدائی طاقتوں پر عین الیقین رکھنے والے صاحبان ایمان یہ کیوں نہ سوچتے کہ وہ دوسری سپر پاور کو بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی عسکری لحاظ سے مضبوط مملکت کا حکمران جو انہی جیسے راسخ مذہبی خیالات کا حامل تھا، انہیں اپنا پشت پناہ بنا دکھائی دیا۔ ہمسائیگی میں ایران جیسے تیل کی دولت والے ملک میں خالص مذہبی لوگوں کی قیادت میں اسلامی انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ نصف صدی قبل ایک بڑی مسلم امپائر آٹومن امپائر میں خلافت کے خاتمے کا سوچ سینے میں دبا تھا۔ ہر مسجد سے مسلم تشخص کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے نعرے لگ رہے تھے، تو پھر یہ صورتحال کیوں پیدا نہ ہوتی جو آج پوری دنیا میں ہر ایک کو دکھائی دے رہی ہے سوائے ہمارے۔ ہم مسلم تشخص کی کئی خوبیوں کا اعتراف و اقبال کرتے ہیں اور اس بات کے حریص ہیں کہ دنیا میں پروان چڑھتی یونیورسل سویلائزیشن میں مسلم سویلائزیشن کو بھی حصہ بقدر جثہ ضرور ملنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ اقوام دیگر میں بحیثیت اقلیت بسنے والے مسلمانوں کے بھی کچھ مسائل ہیں، انہیں اپنے تشخص کی برتری کا احساس ہر دم پریشان رکھتا ہے کہ وہ غیروں کے نیچے دبے ہوئے کیوں ہیں۔ درویش کو کئی ایسے معزز حضرات سے ملنے کا اتفاق ہوا جو نصف صدی سے امریکہ اور یورپ میں قیام پذیر ہیں، اچھی آمدن کے ساتھ وہ وہاں پرتعیش زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کے بچے وہیں پلے بڑے اور جوان ہوئے ہیں، وہاں کے آزاد ماحول میں اپنی مرضی سے شادیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہ درد مند مخلص مسلمان اندر سے دکھی ہیں، انہیں یہ درد سوانے روح محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بچے اپنا اسلامی تشخص کھو رہے ہیں۔ انہیں یہ دکھ ہے کہ مغربی معاشروں میں اسلامی تہذیب کو برتر و اعلیٰ مقام حاصل کیوں نہیں ہے جس کی یہ تہذیب ان کی نظروں میں حقدار ہے۔ انہیں یہ دکھ ہے کہ وہاں نام نہاد بے حیائی و فحاشی ہے، کئی مقامات پر انہیں نسلی امتیاز کا شکار بنایا جاتا ہے اور انہیں دہشت گرد کہہ کر ان کی تصدیق کی جاتی ہے جسے یہ لوگ اسلاموفوبیا کا نام دیتے ہیں۔ ہمیں انتہائی رازدارانہ انداز میں وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگرچہ ہم نصف صدی سے مغرب میں رہ رہے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی بھی لے چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اپنے مذہب، اپنے کلچر، اپنے ملک کو نہیں بھولے ہیں۔ ہم آج بھی کافروں سے نفرت کرتے ہیں، امت مسلمہ کے درد میں ہمارے دل آج بھی دھڑکتے ہیں، اپنے وطن کی محبت اور اپنے برتر مسلم تشخص کو وہ آج بھی عز جاں بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بالمقابل اہل مغرب کو ان سے یہ شکایت ہے کہ دیگر آبادکاروں کی طرح مسلمان آبادکار مغرب میں تمام مساوی سہولیات سے مستفید ہونے کے باوجود ہمیں اور ہماری سوسائٹی کو غیریت و اجنبیت سے دیکھتے ہیں۔ سچائی یہی ہے کہ مسلمان مغرب میں آج جس چیز کو اسلاموفوبیا قرار دیتے ہیں، اس کے ذمہ دار اہل مغرب نہیں، خود مسلمان ہیں۔ ان کی انتہا پسندی پر مبنی اور خود کو اقوام دیگر سے اونچا سمجھنے کی تلی اور تشخص کا خود ساختہ گھمنڈ
خود پسندی کے وہم میں مبتلا یہ لوگ مغربی تہذیبی، علمی اور مادی ترقی سے ایک نوع کا حسد، جلن اور شبہت محسوس کرتے ہیں اور اپنی جہالت یا کم مائیگی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بالمقابل اہل مغرب کو بجا طور پر یہ شکایت ہے کہ جن معزز خواتین و حضرات کی 3-4 نسلیں یہاں ہماری سوسائٹی میں پروان چڑھ چکی ہیں، وہ بھی ہماری سوسائٹی میں مکس ہو کر اس کا کامل حصہ بننے سے انکاری ہیں۔ ہر پل انہیں اپنے الگ اور منفرد تشخص کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسی شدت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہماری لبرل و آزاد سوسائٹی کو اپنے مذہبی اور تہذیبی افکار کے مطابق ڈھالنے کے متمنی ہو جاتے ہیں، چاہے اس سلسلے میں انہیں جبر ہی سے کام کیوں نہ لینا پڑے یا تشدد پر ہی کیوں نہ اترنا پڑے۔ مغرب کی مساجد میں مسلم ممالک سے جو ائمہ تشریف لے جاتے ہیں وہ بھی عامت المسلمین کو اسی نوع کی انتہا پسندی کا اسلام پڑھاتے اور تشدد پر اکساتے ہیں۔ درویش کی نظر میں اپنے تشخص پر قائم رہنا یا اسے قائم رکھنا بری بات نہیں، لیکن مطلوب ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک حد تک اپنی پہچان قائم رکھتے ہوئے وسیع تر اشتراک کی راہیں نکالی جائیں۔ پروردگار عالم نے ہر انسان کو دوسرے سے الگ بنایا ہے۔ فرد کی اہمیت کو تسلیم کرنے پر مشرق و مغرب میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اسی طرح گروہی طور پر بھی کسی تنظیم، ادارے، طبقے، تہذیب یا مذہب کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی پہچان کو قائم رکھتے ہوئے دیگر گروہوں، تہذیبوں یا مذاہب سے اشتراک کرے۔ ہمارے شاعر مشرق نے شاید اسی جذبے کو فرد، ادارے یا تہذیب کے لیے خودی کا نام دیتے ہوئے اپنی خودی پہچان پر ضرورت سے زیادہ زور دیا۔ علاوہ ازیں اقبال نے مسلم تشخص و قومیت کو زمانے بھر میں منفرد پہچان کا حامل ٹھہراتے ہوئے کہا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ لیکن آج وقت نے اسے غلط ثابت کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں قومیت یا شہریت کا تصور وطنیت کی علاقائی بنیادوں سے جڑا ہوا ہے، نہ کہ مذہبیت یا مخصوص عقائد کے ساتھ۔ آج کے بڑھتے ہوئے انسانی شعور کا رخ قومیت سے بھی آگے اجتماعیت یا انسانیت کی جانب ہے۔ ہماری نظر میں یہاں اقبال کو یہ امتیاز ضرور روا رکھنا چاہیے تھا کہ کیا مسلم قومیت کی ترکیب میں کسی نوع کا مذہبی اور سیاسی تفاوت یا فرق بھی موجود ہے یا نہیں، کیونکہ جہاں مذہبی حوالوں سے انفرادی پہچان کی گنجائش نظر آتی ہے، وہیں سیاسی حوالوں سے میثاق مدینہ جیسے کسی بیجا امتیاز کی نفی کرتا عہد نامہ یا اس کی گنجائش نکالتا معاہدہ دکھائی دیتا ہے۔ بحوالہ سیرت ابن ہشام جلد 2 پیج 322 میثاق مدینہ کے تحت سیاسی طور پر متحدہ قومیت کے نظریے کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے خصوصی حالات میں چونکہ ہماری مخصوص سیاسی قیادت یا اس کے زیر اثر اشرافیہ کو یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک الگ ملک مطلوب تھا، اس لیے متحدہ سیاسی قومیت کو اختیار کرنے سے انکار کر دیا گیا، حالانکہ بہت سے مذہبی طبقات اس کی حمایت میں دلائل دے رہے تھے، جبکہ دیگر 57 مسلم ممالک میں چونکہ ایسی ناگزیر مجبوری نہیں ہے، اس لیے مذہبی عقیدے کی حامل خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ہوتے ہوئے ہم نے الگ الگ سیاسی قومیتوں کی گنجائش نکال رکھی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی حصول اقتدار کے فوری بعد جناح نے وطنی سیاسی قومیت کو اپنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ نہ صرف دہلی میں مسلمانوں کو یہ مشورہ دیتے ہوئے آئے تھے کہ وہ ہماری طرف دیکھنے کی بجائے اپنے ملک ہندوستان کے وفادار شہری بن کر رہیں، بلکہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں اپنے اولین صدارتی خطاب میں صاف صاف اعلان کر دیا، اب یہاں نہ ہندو رہیں گے نہ مسلمان۔ مذہب کے حوالے سے نہیں کہ وہ ہر شخص کا ذاتی اور نجی معاملہ ہے، بلکہ سیاسی مفہوم میں مملکت کے شہری کی حیثیت سے ذاتی طور پر آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، امور مملکت میں اس کا کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جدھر کا مفاد ہو ادھر کو گھوم جاتے ہیں۔ آج دنیا بھر کے مسلمان جو غیر مسلم ریاستوں میں ان کے شہریوں کی حیثیت سے زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ اسی اصول کی روشنی میں غیر مسلم ریاستوں کی قومیتیں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اس سے مسلم تشخص کا نہ تو خاتمہ ہو رہا ہے اور نہ ہی اقوام دیگر کے ساتھ اس کا ادغام ہوا ہے، البتہ اشتراک کی فضا پروان چڑھ رہی ہے۔ ہماری نظر میں آج کے مسلمانوں یا آج کی مسلم دنیا کو تشخص یا انفرادیت پر زور آزمائی جاری رکھنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ اشتراک پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج اگر کسی نے برٹش، امریکن یا کینیڈین نیشنلٹی لے رکھی ہے تو کیا اس سے اس کی مسلمانی خطرے میں پڑ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی مسلمان برسوں سعودی عرب میں رہے تو اسے مسلمانی کی بنیاد پر خود بخود وہاں کی قومیت نہیں مل جاتی، تو پھر کہاں گئی وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی؟ اور یہ ہاشمی ہونا بھی نسلی بنیاد پر ہے، مذہبی بنیاد پر نہ ہے۔ لہذا صرف مسلم تشخص کو نہیں بلکہ دنیا بھر کے تمام مذاہب اور تہذیبوں کو بھی انہی لائنوں پر آگے بڑھنا ہوگا۔ اسی سے دنیا میں نہ صرف یہ کہ ایک یونیورسل سویلائزیشن پنپ سکتی ہے، بلکہ عالمی امن اور بھائی چارے کی مطلوبہ فضا انسانیت کو میسر آ سکتی ہے۔ ہمارے مذہب کا تو دعویٰ یہ رہا ہے کہ اس کی دعوت بنیادی طور پر قومیت کی نہیں، انسانیت کی دعوت ہے۔
غور کیا جائے تو یہ مذہب اپنی فطرت میں زیادہ سے زیادہ اشتراک بلکہ وحدت عالم پر یقین رکھتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ پیغمبر کی طرف سے کیے گئے دوسرے تاریخ ساز معاہدے صلح حدیبیہ کی شرائط و احوال سے بھی مختلف نوع روشنی حاصل کی جا سکتی ہے، جسے کتاب مقدس نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت کا سفر اگر مسلم تشخص کا نشان تھا تو یہ پروفٹ کی چوائس نہ تھی، بے بسی و مجبوری تھی، جبکہ میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ ان کی چوائس اور خواہش پر وقوع پذیر ہوئے۔ میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ اشتراک و وحدت آدم کی جانب رواں دواں ہونے کی بنیاد ہے۔ یہاں جناح صاحب نے جیسی تیسی غرض سے ٹو نیشن تھیوری بنا کر ملک تقسیم کروا لیا ہے، تو قیام پاکستان کے بعد اب اس خطے میں زیادہ سے زیادہ اشتراک و تعاون بڑھاتے ہوئے سار کے تحت وہ متفقہ ماحول تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو اتنی جنگیں لڑنے کے بعد متحدہ یورپ نے اپنی اقوام کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں مغرب سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے 2 بدترین جنگیں لڑتے ہوئے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آج اگر دیواریں برلن ٹوٹ سکتی ہے، مغربی اور مشرقی جرمنی جیسے تشکیل پائے ہر 2 ممالک ایک متحدہ جرمنی بن سکتے ہیں۔ یورپی یونین کی شکل میں ان ممالک کی سرحدیں برائے نام ہو کر رہ گئی ہیں۔ تجارت و سیاحت زوروں پر ہے، 101 اختلافات کے باوجود ایکتا و اشتراک کی آوازیں مضبوط تر ہو رہی ہیں، تو جنوبی ایشیا میں ہی منافقتوں کے علاوہ کیوں جلا کر رکھے جائیں؟ یہاں بسنے والے 1.5-2 ارب انسانوں میں ایکتا و اشتراک کی فضائیں کیوں پروان نہیں چڑھ سکتی ہیں؟ مسلم ورلڈ کو آج اتنا اعتماد حاصل ہو جانا چاہیے کہ مسلم تشخص کوئی ایسی کمزور چیز نہیں جو کسی کے ساتھ مل بیٹھنے سے مٹ سکے گا۔ وہ اسے محض لباس، حجاب، داڑھی یا بود و باش تک محدود کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا پیغمبر کی سرداران قریش سے لڑائی محض ان علامتوں کو منوانے کے لیے تھی؟ جبکہ تشخص کی یہ ساری علامات تو سرداران مکہ کے سراپے میں آلریڈی موجود تھیں۔ کہ آپ انہیں زبردستی کلمہ پڑھانا چاہتے تھے؟ یہ بھی نہیں تھا، کیونکہ روز اول یہ اعلان کر دیا گیا تھا لا اکراہ فی الدین، اور یہ کہ لکم دینکم ولی دین۔ لڑائی تو سرداران قریش مکہ کے استبداد سے تھی۔ وہ پیغمبر اسلام اور آپ کے متبعین کی مذہبی و فکری آزادی یا ان کے اپنے لیے نئے مذہب کی آزادی اور قدیمی آبائی مذہب چھوڑنے کا حق تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ جب ان کے اس حق کو تسلیم کر لیا گیا تو فوری طور پر انتہائی سخت شرائط کے باوجود صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پا گیا۔ اس اصول کی روشنی میں آج ہم دیکھیں کہ دنیا کے وہ کون سے معاشرے و ممالک ہیں جہاں مذہبی و فکری آزادیوں کے حق کو بنیادی انسانی حقوق کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ ان سے آپ اسلام کی دی ہوئی حدود و شرائط کے مطابق ضرور لڑیں، اور چاہیں تو اسے جہاد کا نام بھی دے لیں۔ اس تناظر میں مغرب و مشرق کے جمہوری معاشروں سے مسلمانوں کی لڑائی تو کسی صورت بنتی ہی نہیں۔ کسی بھی اصول، ضابطے یا کسوٹی پر جمہوری معاشروں سے مسلمانوں کی لڑائی جائز نہیں ہے۔ جو حضرات اپنے تشخص کی ثابت قدمی کے لیے پیغمبر کی مانگ یا تراش خراش کا حوالہ دیتے ہیں، وہ انسانی فطرت کا یہ تقاضا بھی پیش نظر رکھیں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ننھے منھے پودوں کو جس ڈھارس کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ مضبوط و توانا درخت بن جاتے ہیں تو وہ ان سہاروں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جب اسلام مضبوط ہو گیا تو خود پیغمبر بازار سے وہ پجامہ خرید رہے تھے جو غیر عربی یعنی عظمی تشخص کا سمبل تھا۔ اپنے ساتھی ابو ہریرہ کی حیرت اور استفسار پر فرماتے ہیں، ہاں میں اسے دن کو بھی پہنوں گا اور رات کو بھی۔ سطر کے رائج الوقت تہذیبی حوالے سے یہ زیادہ بہتر و موضوع ہے، یعنی انسان اپنے سماج کی ضرورت میں بہتری کا جو ذوق رکھتا ہے، اس کی مطابقت میں وہ کوئی بھی لباس تراش وضاقتہ اختیار کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس تشخص کا چلن معروف ہو، یعنی عامت الناس اس کے لیے جذبہ تحسین رکھتے ہوں۔ اگر آپ کا سماج آپ کی اس وضاقتہ یا حرکات و سکنات کے لیے جذبہ تحسین نہیں رکھتا تو آپ اسے جو بھی نام دے لیں شرعی طور پر معروف ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ مسلمانوں کو تو ان کا ابدی تشخص روز اول سے یہ بتایا گیا تھا کہ اچھائی، حکمت یا عقل و شعور والی کوئی بھی چیز تمہاری اپنی گمشدہ متاع ہے، وہ جہاں سے بھی ملے اٹھا لو۔ یہی مسلم تشخص ہے، دیگر لا یعنی و بے معنی باتیں ہیں۔ مسلمان جس روز اس ابدی پیغام کی روح تک پہنچ جائیں گے، اس روز وہ لفظی غلامی کی تنگناؤں سے نکل کر انسانی بھلائی کی سوچ اپنا لیں گے۔ انسانی حقوق، انسانی آزادیاں، جمہوری سوچ، لبرل اپروچ، وسیع تر رواداری و برداشت انسانیت کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ اگر آج کی مہذب دنیا ان اعلیٰ ابدی انسانی اقدار کی مخالف نہیں ہے تو ہماری دنیا سے لڑائی کاہے کی ہے؟ شعور انسانی کی سطح پر پہنچ کر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ انسانی تشخص ہی دراصل اسلامی تشخص ہے۔ آج دنیا کو نفرت و اختلاف کی نہیں، محبت و اشتراک اور وحدت و ایکتا کی ضرورت ہے۔ تخلیق کرنے والا ایک ہے تو ہمارا باپ آدم بھی ایک ہے، اور تمام انسان اسی پیغمبر خدا کی اولاد ہیں اور تقریب و تعظیم کے حقدار ہیں۔ باقی سب اس کے مختلف روپ ہیں، لاکھوں کروڑوں اس کے رنگ ہیں، اور ان رنگوں میں ڈھلی روشنیاں ہیں جو اسی منبع سے پھوٹی ہیں، اور ساری اشرف المخلوقات اسی کا کرشمہ و شاہکار یا کنبہ ہے۔
کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی ہستی سے پیار و محبت کریں اور اس کے بچوں یا گھر والوں سے نفرت و حقارت؟ اسی مفہوم کی تفہیم کے لیے کیسے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے۔ الخلق عیال اللہ فأب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ ساری دنیا خدا کا کنبہ ہے اور خدا کو اچھا وہی دکھتا ہے جو اس کے کنبے سے پیار کرتا ہے۔ خدائی وحدت و ایکتا کا مدعا یہ ہے کہ آپ انسانی وحدت و ایکتا کے پرچارک بن کر اٹھیں، انسانیت کے جو منکر ہیں ان سے لڑیں، ان کے خلاف آواز بلند فرمائیں اور بانگ دول یہ بولیں کہ وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔